تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مقدس سلسلے کی، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کی۔ یہ صرف کچھ ناموں کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک پوری کہانی ہے۔ ہم اس سلسلے کی کڑیوں کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس نسب کو تاریخ میں اتنی عظیم اہمیت کیوں حاصل ہے۔ چلے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایسی کیا خاص بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں؟ کیوں اس کو اتنا پاکیزہ، اتنا عظیم مانا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک فیملی ٹری نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، قیادت کی، ایمان کی اور ایک عظیم منصوبے کی۔ اس پورے نسب کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے گولڈن چین یا ایک سلسلہ سمجھا جائے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وقت میں پیچھے جائیں گے اور اس سنہری زنجیر کی پہلی کڑیوں سے اس کہانی کو شروع کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی آبا و اجداد سے۔ تو یہ ہے وہ بنیاد جہاں سے یہ مبارک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے۔ یہ صرف نام نہیں ہے، ہر نام کے پیچھے ایک پوری تاریخ، ایک پوری وراثت چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں ہاشم کے نام پر تھوڑا رکتے ہیں، کیونکہ ہاشم صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا، وہ بنو ہاشم خاندان کے بانی تھے، ایک لیڈر تھے۔ ان کی سخاوت، ان کی لیڈرشپ اتنی زبردست تھی کہ انہی کی وجہ سے اس خاندان کو مکہ میں وہ عزت، وہ مقام ملا جو آگے چل کر وراثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ چلیں اب بنو ہاشم سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، خاندان سے نکل کر قبیلے کی بات کرتے ہیں، اس عظیم قبیلے کی جس کا بنو ہاشم ایک حصہ تھا، یعنی قریش، وہ قبیلہ جسے پورے عرب میں سرداروں کا قبیلہ مانا جاتا تھا۔ لیکن یہ سنہری زنجیر ہاشم پر ختم نہیں ہوتی، اس کی جڑیں بہت بہت گہری ہیں۔ جب ہم نسل در نسل وقت میں اور پیچھے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ہمیں ایک ایسی شخصیت تک لے جاتا ہے جو پورے قریش قبیلے کی بنیاد تھے، فہر بن مالک۔ فہر بن مالک، یہی وہ شخصیت ہیں جن کے نام سے قبیلے کو قریش کہا جانے لگا، اور قریش لفظ کا مطلب ہی ہے جمع کرنے والا۔ سوچ کے دیکھیں یہ نام ان کی لیڈرشپ کو کتنی خوبی سے بیان کرتا ہے، کیونکہ انہی نے بکھرے ہوئے قبائل کو مکہ کے مرکز پر اکٹھا کیا، انہیں ایک قیادت دی۔ تو اب ہم اس زنجیر میں اور پیچھے چلتے ہیں، قریش سے بھی پہلے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ آخر کن لوگوں سے جا کر جڑتا ہے۔ اور یہاں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فہر سے لے کر عدنان تک، جن کو شمالی عربوں کا جد امجد مانا جاتا ہے، اس کے بیچ میں پتہ کتنی نسلیں ہیں؟ تقریباً 20۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نسب تاریخی اعتبار سے کتنا گہرا ہے۔ عدنان اصل میں ایک تاریخی پل ہے، ایک برج۔ ان کا نام اس نسب کو صرف عرب تاریخ سے نکال کر سیدھا پیغمبروں کے سلسلے سے جوڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں سلسلے کے عروج پر، اس کی سب سے عظیم، سب سے مقدس کڑی پر، وہ تعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا توحید کے بانی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ کتنی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم، ان سے حضرت اسماعیل، پھر عدنان، قریش، ہاشم اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر تک اور پھر عظیم لیڈر سے ہوتے ہوئے آخری نبی تک پہنچنے والا ایک مقدس سفر ہے۔ یہ صرف ایک فیملی ٹری نہیں، یہ تو ایمان اور ہدایت کا ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ پر یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس پر تاریخ کے، نسب کے تمام بڑے سے بڑے ماہرین متفق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب عدنان تک جاتا ہے، اور عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ یہ اتفاق اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سلسلے کو خاص طور پر محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ آخری نبی کا ظہور تاریخ کے سب سے پاکیزہ، سب سے معزز خاندان میں ہو۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی اہمیت صرف ناموں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس عظیم وراثت کی وجہ سے ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ شرافت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ٹوٹا نہیں، مکہ میں قیادت کی ایک پوری لیگیسی، توحید کی جڑوں سے براہ راست تعلق،
اور ایک ایسا نسب جسے تاریخ نے ہمیشہ عزت دی اور محفوظ رکھا۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ شرافت اور ایمان کی یہ سنہری زنجیر، یہ بے مثال وراثت آج کی دنیا کے لیے، آج انسانیت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔